اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم نے 243 آیت سٹارٹ کرنی ہے سورہ بقرہ کی۔ آج جو ہم لیکچر پڑھیں گے نا، اس میں موسٹلی جو ہے نا وہ واقعات ہیں، پہلی جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے واقعات ہیں کچھ۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح کے لیے ہمیں ان کی کہ انہوں نے کیا کیا کیا، کیسے اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتائیں گے۔ سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا تھا کہ بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری جو ہے نا وہ پھیل گئی تھی۔ تو اب وہاں کے لوگوں نے کیا کیا تھا کہ وہ اپنا جو ان کا جو گاؤں یا جو ان کا شہر تھا جہاں وہ لوگ رہتے تھے جس قبیلے میں، اس کو وہ چھوڑ کے تو جنگلوں میں جانا شروع ہو گئے۔ تو اس ٹائم پہ جو ان کے نبی تھے، اس ٹائم پہ حضرت حزقیل جو ہے وہ اس قوم کے نبی تھے، اور انہوں نے اپنی اس قوم کو منع کیا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنا جو قبیلہ ہے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے جنگل کی طرف چلے گئے موت کی ڈر کی وجہ سے۔ تو ان کی بات اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا واقعہ یہاں پہ ہمیں بتانے لگے ہیں۔ علم تورا کیا تم نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف جو خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں میں سے، وہم اور وہ الوف ہزاروں تھے، حذر ڈر الموتی موت کے ڈر سے۔ فقال سو کہا لہم اللہ انہیں اللہ نے موتو تم مر جاؤ، ثم پھر احیاہم انہیں زندہ کیا۔ اب انہی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈیفینیٹلی غصہ آیا کہ ان کو پیغمبر نے منع بھی کیا ہے کہ تم نے اپنا گھر نہیں چھوڑ کے جانا، لیکن پھر بھی یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا فرشتے کو حکم دیا کہ تم ان کو جو ہے نا وہ موت دے دو۔ تو آپ جو فرشتہ تھا نا، کہتے ہیں وہ اتنی تیز اس نے چیخ پکار کی کہ وہ اس آواز سے سن کے یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ مر گئے۔ تو ان کے جو نبی تھے حضرت حزقیل علیہ السلام، وہ ان کی تلاش میں نکلے۔ جب آپ جنگل میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ہڈیاں تھیں وہ دھوپ میں چمک رہی تھیں، اور تمام جو ان کی باڈی کے جوڑ تھے وہ الگ الگ ہو گئے تھے۔ تو آپ جو ہے وہیں پہ آپ بہت زیادہ روئے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ آپ نے گریہ گزاری کی کہ اللہ ان کو ٹھیک کر دیں کہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ میری قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی وہ دعا قبول کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ اور یہ سارا مقصد جو اللہ تعالیٰ کا تھا وہ یہی ان کو دکھانا تھا کہ موت کے ڈر سے تم لوگ کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے، موت کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے۔ آپ لوگ ایک بند اپنے گھر میں بھی ہوں تو وہاں پہ بھی موت آ سکتی ہے۔ سو کبھی بھی موت کے ڈر سے اپنے گھر کو، اپنی جو جگہ ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے آج کل کرونا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو جو ہے وہ اکثر لوگوں نے ایسا کیا تھا کہ وہ اپنی کنٹری کو چھوڑ کے وہ دوسری کنٹری میں چلے گئے کہ شاید ہماری جو ہے نا وہ بچ جائیں۔ تو ایسے کبھی بھی ایسی کوئی بھی بیماری ہو جو پھیلنے والی ہو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اسی جگہ پہ رہیں۔ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ آج کل تو ایک بند کمرے میں لوگ بیٹھے ہی موت آ جاتی ہے، اور آج کل تو ہارٹ اٹیک اتنے ہو رہے ہیں کہ ایک بندے سے آپ نے بات کی ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی ہے اور بعد میں آتا ہے فون آتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ایسے آج کل موتیں ہو رہی ہیں۔ تو بالکل بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موت سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، وہ جہاں آنی ہے تمہیں آنی ہی آنی ہے، کبھی بھی موت جو ہے وہ رک نہیں سکتی تمہاری۔ ان اللہ بے شک اللہ ذو فضل بڑے فضل والا علی الناس لوگوں پر، ولکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنی اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ خود کو دیکھیں، آپ کی آئیز، آپ کا نوز، آپ کے لپ، ہونٹ، سب کچھ آپ بات کرتے ہو ٹھیک سے، آپ کے ہینڈ، آپ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ٹھیک دی ہوئی ہے آپ کو، آپ کے گھر والے، آپ مسلمان ہو الحمدللہ، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، یہ سب سے بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اتنے فضل ہیں، اتنے زیادہ فضل ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، لیکن ہم کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس حساب سے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ ریئل میں اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ کہ ہم اس کو اس کے احکامات کو فالو کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں کہی ہیں ان کو ہم ویسے ہی کریں، ان کے احکامات کو فالو کریں، ان کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے یہ چیز ہمیں دی ہے، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگے بھی آیت ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر بہت کم لوگ کرتے ہیں، بہت ہی کم۔
تو وہی اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے ہیں انسانوں پر، لیکن پھر بھی وہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر ایک آیت کا نا ایک دوسرے سے کنیکشن ہوتا ہے۔ پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت کے بارے میں بتایا نا کہ موت کسی ٹائم پہ بھی آ سکتی ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈرو، اس میں بالکل بھی جو ہے تم موت سے مت ڈرو۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ موت کی ڈر کی وجہ سے کہ ہم مر نہ جائیں کہیں، وہ جنگ پہ نہیں جاتے۔ جیسے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی تھا تب بھی ایسے ہوتا تھا کہ جب جہاد فرض ہوتا تھا تو اکثر لوگ جو تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ میری والدہ بیمار ہے، یا میری وائف بیمار ہے، یا میرے بچوں کا مسئلہ ہے، تو وہ ڈیفرنٹ بہانے بناتے تھے، جن کو منافقین بھی اینڈ پہ جو ہے نا وہ کہا گیا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ بہانے بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس لیے کرتے تھے؟ موت کی ڈر کی وجہ سے، کہ اگر ہم کہیں گئے اور ہم مر گئے تو پھر کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، پھر اس طرح وہ لوگ جو تھے نا باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موت سے ایک تو ڈرنا نہیں ہے، کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے، وہ آپ لوگ بالکل صحت یاب بھی ہو تو وہ اگر آپ کا ٹائم لکھا ہوا ہے، مقرر ہے، تو آپ کو آنی ہی آنی ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں لڑو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ دل کی ہر بات جانے، انسان کے اندر کہ اس نے کس وجہ سے منع کیا ہے یا اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرو، اللہ کی بات مانو، اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں ویسے ہی اسی بات کو جو ہے وہ فالو کرو۔ اگلی آیت بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کون ذی جو ہے کہ یقرض، قرض دے، اللہ کو، قرضاً حسن، قرض اچھا، حسن والا قرض، فیضاعفہ، پس وہ اسے بڑھا دے گا، لہ، اس کے لیے، اضعافاً، کئی گنا، کثیرۃ، بہت زیادہ۔ اب دیکھیں اتنی خوبصورت آیت ہے، یہاں پہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف ہمیں لا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، ٹھیک ہے، اس قرض حسنہ کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابی تھے ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے ابو دہدہ، ٹھیک ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرض حسنہ کا بولا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل آیت نازل ہوئی ہے۔ تو آپ نے جو ابو دہدہ تھے، آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آپ رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا ایک باغ ہے اور اس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں اور اس میں ایک چشمہ بھی ہے پانی کا، میں وہ اللہ کے نام کرتا ہوں، میں وہ اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے جو ہے نا حضرت ابو دہدہ کو کہا کہ ابو دہدہ، تم نے اپنے لیے جنت میں محل تعمیر کروا لیا ہے۔ تو پھر جب آپ ابو دہدہ جو ہیں وہ جاتے ہیں تو اپنی جن کی بیٹی ہیں وہ اس باغ میں ہوتی ہیں، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ باہر آ جاؤ، اور وہاں اس ٹائم کی بیبیاں بھی اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے کوئی کویسچن نہیں کیا کہ کیوں تم نے ایسا کیا، یا اتنا بڑا باغ کہ 600 کھجوروں کے درخت اور باغ بھی ہے اور چشمہ بھی ہے، تو انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی، اللہ تعالیٰ کے نام کر دی کہ اب اس میں سے غریب لوگ کھائیں گے، وہ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور وہ چلی گئی۔ اتنا ایمان تھا اس ٹائم پہ صحابہ کرام کا، ہم نے بھی یہی چیز فالو کرنی ہے۔ حضرت عثمان کی بات اگر یاد ہو، اگر کسی نے یہ واقعہ سنا ہو، اتنا ایمان افروز ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوا، میری تھوڑی مدد کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ اس کو بھیج دیتے ہیں حضرت عثمان کی طرف، آپ کہتے ہیں کہ جاؤ عثمان کی طرف جاؤ اور ان کو بولو کہ مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے اور میری کچھ ہیلپ کرو۔ تو آپ جاتے ہو، اور اس ٹائم پتہ ہے گھر بھی ایسے ہوتے ہیں، پردے لگے ہوتے تھے اور آواز جو ہے اگر کوئی اندر بات کرے تو اس کی آواز باہر آتی تھی۔ تو حضرت وہ دروازے پہ گیا، ابھی اس نے نوک نہیں کیا تو اس کو آواز آئی ہے کہ حضرت عثمان جو ہے وہ اپنی وائف
کو ڈانٹ رہے تھے کہ جب ایک چراغ کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے تو تم نے دوسرا چراغ کیوں جو ہے نا وہ جلایا ہے؟ اس تیل کو جو ہے بینیفٹ ہو جاتا اگر تم نہ جلاتی، ہم کل کے لیے یوز کر لیتے۔ تو وہ آدمی باہر جو کھڑا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ تو تھوڑے سے تیل کے لیے اپنی وائف کو ڈانٹ رہے ہیں، تو یہ میری کیا ہیلپ کریں گے؟ تو انہوں نے جو ہے نا وہ دروازہ نوک نہیں کیا، وہ واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے وہ تو اپنی وائف کو چھوٹی سی بات کے لیے ڈانٹ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آئل جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، تو وہ میری ہیلپ کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ نے کہا کہ نہیں، تم جاؤ، دوبارہ جاؤ اور اس کو بولو کہ مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے۔ تو وہ دوبارہ جاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں اور بلاتے ہیں حضرت عثمان کو باہر۔ تو حضرت عثمان جو ہے وہ باہر آتے ہیں، تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جو آدمی تھا وہ حضرت عثمان کو بتاتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ تو حضرت عثمان جو ہے وہ اندر جاتے ہیں اور اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی لا کر اس آدمی کو دے دیتے ہیں، اور وہ اتنا حیران ہوتا ہے، اتنا حیران ہوتا ہے، اور وہ آپ سے کویسچن پوچھتا ہے، کہتا ہے کیا میں آپ سے کویسچن پوچھ سکتا ہوں؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں ہاں بالکل تم پوچھ سکتے ہو۔ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا تو آپ اپنی وائف کو ڈانٹ رہے تھے کہ اس نے تھوڑا سا ایکسٹرا آئل یوز کر لیا، تو آپ نے مجھے جو ہے وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ دے دی ہے۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں وہ جو اندر میں اپنی وائف کو ڈانٹ رہا تھا نا، وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیز دی ہوئی ہے، ہم نے اس دنیا میں کیسے گزاری ہے، میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، اس لیے میں اپنی وائف کو ڈانٹ رہا تھا کہ کم سے کم یوز کرو، اور یہ جو میں نے تمہیں دیا نا، یہ میں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، میں نے تمہیں یہ دیا، اللہ مجھے اس سے دگنا عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ انسان اتنا خوش ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ یہ ایمان تھا۔ اور وہ حضرت ابوبکر کا تو آپ سب کو ہی پتہ ہوگا کہ وہ کیسے اپنے گھر کا پورا سامان لے آتے ہیں، اپنی ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں۔ اتنا ایمان تھا، اتنا ایمان تھا، اور ہم نے بھی ان کو ہی فالو کرنا ہے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اللہ کی راہ میں دینے ہو پیسے تو ہم کم سے کم پیسے دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہے قیامت کے دن یہی نیکیاں ہمیں انہی نیکیوں کی تو ضرورت ہوگی۔ ہم چاہیں گے کہ کاش ہم نے یہ دنیا میں عمل کیا ہوتا، ہمیں اس کا ثواب ملتا اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجتے۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ کئی گناہ، کوئی ہمیں 1 2 کی گنتی بھی نہیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ جتنی مرضی ہمیں چاہے کہ جتنے مرضی گناہ ہمیں چاہے، اگر ہم نے فار ایگزامپل دنیا میں کسی چیز کی انویسٹمنٹ کرنی ہو کہ ہمیں یہ چیز کا منافع ہو، تو ہم لوگ ڈیفینیٹلی کریں گے کہ ہمیں اتنی گنا چیز زیادہ مل رہی ہے۔ جیسے آج کل اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بینکس میں اماؤنٹ جمع کرواتے ہیں اور وہ پھر اینڈ پہ منافع دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس طرح کی حرکتیں کام یہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے ہمیں، کیوں ہم اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ کیوں جب اللہ تعالیٰ کے رستے میں ہمیں کوئی چیز دینی ہو، کسی غریب کی ہیلپ کرنی ہو، تو ہمارے ہاتھ رک جاتے ہیں؟ یہ اس بات پہ ضرور غور کریں، کسی کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ جو ہے نا، وہ مجھے ان کا واقعہ یاد آیا کہ وہ جب بھی کسی کو کوئی چیز دیتی تھی نا، تو اس کے اوپر خوشبو لگا کے، اس کو سجا کے بہت خوبصورتی سے جو ہے نا وہ دیا کرتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ عائشہ یہ تم کیا کرتی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ ہم جب کسی کو کوئی چیز صدقہ خیرات، کوئی چیز ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم نے اللہ کو کوئی چیز دینی ہے تو اچھی ہی دینی ہے نا۔ تو آپ بھی اپنی یہ انویسٹمنٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آخرت میں اس کا اجر پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنے گنا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ثواب دے رہے ہیں۔ اور واللہ، اور اللہ یقبض، تنگی کرتا ہے، ویبسط، اور فراخی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اور ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ آپ کو میں نے پڑھا ہوا ہے کہ آپ کے دروازے کے سامنے اگر کوئی بادشاہ بھی آ جاتا ہے نا اور آپ سے وہ آ کے کوئی چیز مانگتا ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ بھی ضرور دیں، اس کو بھی لازمی خالی ہاتھ نہ لٹائیں۔ تو پھر آپ کے دروازے کے پاس بھی اگر کوئی آ کے کوئی چیز طلب کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، بے شک تھوڑی سی ہیلپ کر دیں، لیکن لازمی آپ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ اللہ کے لیے کرنا ہے، نوٹ فار پیپلز۔ تو آپ جو ہے تھوڑا ہو جائے، جتنا بھی آپ کی توفیق ہو، آپ لازمی ہیلپ کیا کریں لوگوں کی۔ اگلی آیت جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایک واقعہ ہے، میں آپ کو آیت سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ اس واقعے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں وہ کس چیز کا ہے۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے، جو کہ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہونے کے بعد 1000 سال بعد کا واقعہ ہے، کہ جب آپ کی وفات ہو گئی اس کے 1 سال بعد کیا ہوا تھا
جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی عرصے پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو قوم بنی اسرائیل بہت ہی زیادہ گناہوں میں آ گئی تھی. غیر مسلموں کو دیکھ کے انہوں نے ان کے رنگ اڈاپٹ کر لیے ہوئے تھے، جیسے وہ لوگ حرکتیں کرتے تھے. یہ بھی لوگ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں یہ لوگ ڈوب چکے تھے. اتنی نافرمانیاں کرنے لگ گئے تھے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. کیسے سزا دی کہ ایک قوم عمال کا جو بہت ہی ظالم لوگ تھے، ان کا جو بادشاہ تھا وہ تھا جالوت. تو جو ہے وہ انہوں نے ان پر آ کے حملہ کر دیا، ان کے بچوں کو مار دیا، ان کے گھروں کو جلا دیا، اور جو لوگ بچ گئے تھے ان کو وہ اپنے ساتھ لے گئے. بہت زیادہ انہوں نے جو ہے نا ان پر ظلم و ستم کیا بنی اسرائیل پہ. تو ایک سب سے ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو سب سے بڑی بات تھی وہ تھا ان کا تابوت سکینہ. تابوت سکینہ وہ جو ایک باکس تھا جو کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ملا تھا، دین وہ ورثہ بائی ورثہ جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، اور ان کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا. اس کی یہ بہت رسپیکٹ کرتے تھے کیونکہ اس میں سارے نبیوں کی تصاویر تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، انگوٹھی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ تورات کے جو کتاب تھی اس کے صفحات پہ جو انہوں نے سارا لکھا ہوا تھا وہ سارا اس میں تھا. تو یہ لوگ نا اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے. ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو جب انہوں نے جنگ پہ جانا ہوتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے، اس کو تابوت کو سامنے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. ان کی وہ دعائیں قبول بھی ہوتی تھیں اور ان کو جو ہے نا اس میں جو ہے وہ کامیابی بھی ملتی تھی. تو یہ بھی وہ لوگ جو قوم عمالقہ تھی وہ اس کو لے گئے، جو اس کا تابوت سکینہ تھا جن کی اتنی رسپیکٹ کرتے تھے. تو جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ لوگ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اس ٹائم اپنے پیغمبر جو اس وقت کے جو نبی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام، ان کے پاس گئے، ان کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ اب ہم اپنی جو چیزیں ہیں ان سے واپس لیں، ہمیں جو ہے نا وہ ہم نے جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے. تو آپ جو ہے نا کوئی بھی بادشاہ ہم پہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم جو ہے جنگ کر سکیں اور ہم اپنا جو سامان ہے، مقدس سامان ہے، وہ واپس لے سکیں. تو اس چیز کا واقعہ ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں. علم تورا کیا تم نے نہیں دیکھا المالائی ایک جماعت کی من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی من بعد موسیٰ کے بعد اس قولو جب انہوں نے کہا لنبیین اپنے نبی سے لہم اس کہ مقرر کر دے لنا ہمارے لیے مالکن ایک بادشاہ نقاتل کہ ہم لڑیں فی سبیل اللہ کی راہ میں. قال اس نے کہا حل کیا عصیتم ہو سکتا ہے تم ان کتبہ فرض کر دیا جائے علیکم القتال تم پر جنگ اللہ تقاتلوا کہ تم نہ لڑو. اب یہ دیکھیں وہ اپنے نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ جہاد کرنا ہے، اب ہمارے پاس آپ نا ایک بادشاہ مقرر کر دیں. تو جیسے آپ کو پتہ ہو اگر کہ جیسے گائے کا واقعہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے کتنے کویسچن کیے تھے، کتنا کچھ کہ کیسی ہوگی، کیا ہوگی، سب کچھ. تو وہ ان کے نبی کو آئیڈیا تھا کہ یہ لوگ انہی کی نسل کے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی تو یہ جہاد مانگ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان پر فرض کر دیں تو یہ مکر جائیں، یہ کہیں کہ ہم نے نہیں کرنا، کہ ان کو اپنی جانوں کا خوف ہو جائے. تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو چلو ٹائم ہے، ابھی فرض نہیں ہوا، تم لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہو، لیکن جب جہاد فرض ہو جانا ہے تو تم نے جو ہے وہ ہو سکتا ہے تم لوگوں میں سے لوگ پیچھے ہٹ جائیں. یہاں پہ جو اس واقعے کو بیان کرنے کا اصل مقصد جو تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. کہ جو سورہ بقرہ ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کتنی زیادہ انہوں نے پریشانیاں دیکھی، کتنا کچھ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بس یہی حکم دیا تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ باندھے رکھو، کیونکہ اس ٹائم پہ مسلمان کم تھے، اور اگر وہ اس ٹائم پہ جہاد کرتے تو ہو سکتا تھا مسلمان جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ اس طرح نہ پھیلتا. تو آپ نے منع کیا ہوا تھا، ورنہ جتنے بہادر اسلام، حضرت علی جن کی شجاعت اتنی مشہور ہے، حضرت عمر اتنے جو طاقتور تھے، کیا وہ منع نہیں کر سکتے تھے، لوگوں کو مار نہیں سکتے تھے کہ تم لوگ ہم پہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کتنا ظلم برداشت کیا تھا صحابہ کرام نے جب آپ لوگ مکہ میں رہے. تو جب آپ مدینہ میں آئے تھے نا تو کچھ ریاست چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ قائم ہو گئی تھی. تو آپ صحابہ کرام آئے اور کچھ کہا انہوں نے کہ ہمیں جو ہے نا اب جنگ کرنی ہے، کہ ہم لوگ جو ہے وہ مکہ میں جو ہم پہ ظلم وغیرہ ہوئے تو ہم وہ اس کا بدلہ لیں گے، ہم اس جو ہے نا وہ جنگ کریں. تو ان کو بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک کہ دیکھو پہلی قوموں نے بھی کیا کیا تھا، انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے کہا تھا کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ انہوں نے کیا کیا تھا، وہ پیچھے ہٹ گئے تھے.
انہوں نے جہاد کرنے سے منع کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ایک ان کو ذہن میں لا رہے ہیں صحابہ کرام کی کہ دیکھو تم ایسا مت کرنا، تم لوگ جو ہے وہ جہاد کی اجازت مانگ رہے ہو گئے تو تم لوگ پیچھے مت ہٹنا۔ یہ بھی کانسیپٹ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیوں وہ واقعہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ قالوا وہ کہنے لگے وما لنا کہ ہمیں کیا ہوا، اللہ کہ نا نقاتل ہم لڑیں گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اور بے شک اخرجنا نکالے گئے ہم من دیارنا اپنے گھروں میں سے۔ یہ جو نا کی ضمیر ہوتی ہے نا، نون الف زبر نا، تو یہ ہماری مینس کہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اس کی طرف ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گھروں سے نکالا گیا، وہ ابنائنا اور ہمیں اور اپنی آل اولاد جو ان کی اولاد ذبح کی گئی۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ کیا ہوا، کیوں ہم جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں قتل نہیں کریں گے، یعنی لڑائی نہیں کریں گے، کہ جب کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہم پہ، ہمیں گھروں میں سے نکال دیا گیا، ہماری اولادوں کو انہوں نے ذبح کر دیا، مار ڈالا۔ فلما پھر جب کتبہ فرض کیے گئے علیہم القتال ان پر جنگ، تولو وہ پھر گئے، الا مگر قلیلاً تھوڑے، منہم ان میں سے، سوائے تھوڑے ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ اب دیکھیں ایسا ہی ہوا جیسا ان کے نبی نے سوچا تھا نا کہ ہو سکتا ہے یہ پھر جائیں گے، انہوں نے سیم ایگزیکٹلی ویسے کیا۔ جب ان پہ جہاد فرض ہو گیا، اللہ نے فرض کر دیا کہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے جہاد کرنا ہے، تو وہ لوگ پھر گئے۔ صرف تھوڑے تھے جو ان میں سے جو ایمان پہ ثابت قدم رہے تھے، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ بھی ظالم کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے ہمارے لیے، ہم بھی احکامات پڑھ رہے ہیں، ہم بھی اگر اللہ کے احکامات فالو نہیں کریں گے تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا نا کہ چلو اللہ کی راہ میں لڑو، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ پھر گئے، تو وہ کس میں ہو گئے، ظالموں میں سے۔ وقال اور کہا لہم انہیں نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ کے بے شک اللہ قد بعث مقرر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکا بادشاہ۔ اچھا اب یہ طالوت کون تھے؟ یہ اتنے خوبصورت نوجوان تھے، بالکل ینگ تھے، اور آپ کا قد بھی بہت لمبا تھا، اور ماشاءاللہ روایات میں تھے کہ آپ بہت خوبصورت تھے۔ اور یہ جو کن کی اولاد میں سے تھے، بنیامین، اگر آپ کو جو پڑھا ہو، جیسے ہم نے بنی اسرائیل کا پہلے واقعہ پڑھا ہے، ان کے یعقوب علیہ السلام سارا کچھ، ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے جو لاسٹ والے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین تھے، جو حضرت بنیامین تھے نا، ان کے جو آگے سے اولاد چل رہی تھی نا، ان میں سے تھے حضرت طالوت علیہ السلام۔ تو وہاں ایکچولی ہوتا کیا تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے نا یہودا، انہی میں سے جو ہے نا، انہی کی آگے نسل سے بنی اسرائیل جو تھے وہ آگے ساری بنی تھی، تو ان کو بھی یہی تھا کہ جو آگے سے بادشاہ ہوگا وہ یہودا کی اولاد میں سے ہی ہوگا، اور ہم جائیں گے اپنے نبی کے پاس اور وہ انہی میں سے جو ہے نا یہودا کی اولاد میں سے ہی کسی کو نبی بادشاہ بنا دیں گے۔ لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے وہ طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو حضرت بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ تو آگے اب ان کا ریئیکشن دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، قالوا وہ بولے، انا کیسے یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملکی بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم اور نہیں دی گئی ساعت وسعت، من المالی مال سے۔ اب جو طالوت علیہ السلام تھے نا، وہ اتنے امیر نہیں تھے، وہ بہت جو نارمل کیٹیگری کے لوگ ہوتے نا ان میں تھے، ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کو کیسے حکومت مل سکتی ہے جبکہ وہ اتنے مالدار بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس، نہ ہی مینس کہ وہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو انہوں نے کویسچن کرنا شروع کر دیے کہ نہیں ہم ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، بادشاہ تو ہمارے میں سے کسی کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم مالدار بھی ہیں، ہم یہودا کی اولاد میں سے بھی ہیں۔ اچھا جو حضرت جس ٹائم پہ نبی تھے، ان کو نا اللہ تعالیٰ نے ایک عصا دیا تھا کہ اس عصا کے برابر جس کا قد ہوگا نا وہ اس ٹائم پہ بادشاہ بنے گا۔ تو جو حضرت طالوت تھے نا، ان کا قد بالکل ان کے عصا کے برابر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے حکم سے بادشاہ بنا دیا۔ قال اس نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفاہ اسے چن لیا، علیکم تم پر، وزادہ اور اسے زیادہ دی، بسطۃ وسعت۔ یہ جو ان کے نبی تھے شموئیل علیہ السلام، وہ
وہ ان کو رپلائی کر رہے ہیں کہ بے شک میں نے نہیں چنا، اللہ نے چنا ہے، اللہ کی طرف سے وہ تم پر جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت بھی زیادہ دی ہے، کس میں؟ فی العلم، علم میں، والجسمی، اور جسم میں، ٹھیک ہے، ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا۔ اور کہ جب کوئی قیادت کر رہا ہو تو اس کو بالکل ایک صحیح دماغ والا انسان نہ چاہیے جو کہ پوری ایک اپنی قوم کو سنبھال سکے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس علم بھی ہے اور جسم بھی ہے۔ واللہ، اللہ یؤتی دیتا ہے، ملکہ، اپنا ملک، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اللہ واسع، وسعت والا، علیم، جاننے والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یا حکومت جو بادشاہت وغیرہ ہے، یا جو نبی جس کو اللہ بناتے ہیں، یہ کوئی جو ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر باپ جو ہے وہ نبی ہے تو اس کا بیٹا ہی جو ہے وہ نبی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو محروم رکھتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال، اور کہا لہم، ان کے نبیہم، ان کے نبی نے، ان بے شک آیات، نشانی، ملک ہی، اس کی حکومت کی، ان یہ کہ یاتیکم التابوت، وہ لے آئے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ، اس میں سکینۃ، سامان تسکین ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو جو بتایا نا کہ وہ جو تابوت سکینہ، اب وہ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہی نبی ہوں گے، وہ انکار کیے جا رہے تھے بادشاہ ہوں گے، تو آپ نے یہ کہا کہ ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ جو ہے وہ جو تابوت سکینہ ہے نا، یہ وہ لے کر آئیں گے۔ اور ہوا کیا تھا، جو قوم عمالقہ تھی نا، وہ جب ان کا تابوت سکینہ لے کر گئے تھے نا، انہوں نے بہت زیادہ بے حرمتی کی تھی اس کو تقریباً انہوں نے کوڑے میں پھینک دیا اور بہت زیادہ گستاخیاں کی۔ ان گستاخیوں کی وجہ سے نا وہ ان پر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں، امراض، کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی ایک پاک چیزیں تھیں، سارے انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، بہت سی خوبصورت، سارا کچھ پاک تھا۔ تو انہوں نے جب اس طرح کی حرکتیں کی نا تو ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں، اور بہت زیادہ ان پہ نا جو ہے وہ ڈفرینٹ کے امراض آنا شروع ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہیں یہ لگا کہ جو ہم یہ لے کر آئے ہیں نا، اس تابوت کی بے ادبی کی وجہ سے ہماری یہ بربادی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس تابوت کو جو ہے نا ایک بیل گاڑی پر رکھ کے نا بیلوں کو نا ہانک دیا، زمین کے بھیج دیا، تاکہ جن کا ہے ان کو مل جائے۔ تو پھر کیا کیا، فرشتے جو تھے اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے لے آئے، جو طالوت بادشاہ اس ٹائم پہ بنا تھا اس کے پاس لے آئے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ اس بات کی نشانی بنی اسرائیل نے دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بیان کی تھی کہ یہ جو ہے وہ تابوت سکینہ لے کر آئیں گے، تو وہ سچ ثابت ہو گئی۔ پھر ان سب نے جو ہے نا ان کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا۔ اچھا، ایک بات اور بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت سکینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً قرآن پاک میں 6 آیات ہیں جو کہ آیات سکینہ ہے۔ کوئی بھی کوئی ڈپریشن ہو، آپ ڈپریشن میں ہو، یا کوئی بھی آپ کو لگے کہ کوئی شیطان حاوی ہو رہا ہے، یا آپ بہت پریشان ہو، تو یہ آیات سکینہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، یہ بہت سکون دیتی ہیں، آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو نیم بتاتی ہوں کہاں کہاں ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے 248 سورہ بقرہ کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ والی آیت کو جو ہے وہ آیات سکینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سورہ توبہ ہے نا، سورہ توبہ میں جو 26 آیت ہے اینڈ 40 آیت ہے، یہ ان دونوں کو جو ہے وہ آیت سکینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ فتح ہے، ٹھیک ہے، اس میں آیت نمبر 4، آیت نمبر 18، آیت نمبر 26، ٹھیک ہے، یہ جو ہے آیات سکینہ ہے، ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ یہ 6 آیات ہیں، جب بھی کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی بھی ڈپریشن ہو، کچھ بھی ہو، آپ ان کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک واقعہ بتاتی ہوں میں آپ کو۔ ابن القیم یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے اساتذہ تھے ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو، بڑھاپے میں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ وہ کمزور ہو گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ مجھ پہ بہت زیادہ شیطانوں نے جو ہے نا وہ وار کرنا سٹارٹ کر دیا۔ وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جیسے جنات ہیں، وہ وار کر دیتے ہیں، یا پھر کچھ بھی، ٹھیک ہے، بیماریوں نے حملہ کر دیا یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ 6 آیات سکینہ جو ہے وہ پڑھی، اور اپنے شاگردوں کو بھی ان کو پڑھنے کا حکم دیا، اور مجھے ان کے پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ پڑھ کے نا تو دم کیا تھا۔ بے شک ہمارا قرآن جو ہے وہ شفا ہے، ہر آیت اس کی شفا ہے۔ تو انہوں نے یہ پڑھ کے تو دم کیا تھا خود پہ، اور پھر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے آئندہ زندگی میں کبھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہے لازمی پڑھنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ نمبر بتا دیتی ہوں اگر آپ نے نوٹ نہیں کیا تو۔ ایک تو 248 آیت سورہ بقرہ کی، سورہ توبہ کی
26 اور 40 آیت، اینڈ سورہ فتح کی جو ہے وہ 4، 18 اینڈ 26 یہ آیات، ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ وبقیہ اور بچی ہوئی چیزیں، اچھا یہ جو ہم آیت کا بقیہ حصہ نا بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں تھیں، اس میں چیزیں تھیں مما تارا کا جو چھوڑا آل موسیٰ، موسیٰ نے، وہ آل ہارون اور آل ہارون نے، مینس کہ موسیٰ کی نشانیاں تھیں، اندر ان کا عصا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، حضرت ہارون کی چیزیں تھیں۔ تحملوہ الملائکۃ، اٹھائے ہوئے آئیں گے اس سے فرشتے، یہ جو ان کے نبی تھے نا ان کو بتا رہے تھے ابھی، ٹھیک ہے، کہ فرشتے اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ ان بے شک فی ذالک، اس میں لآیۃ، نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت میں، ہر واقعے میں، ہر چیز میں مومنوں کے لیے نشانی ہے، غور و فکر ہے، اگر وہ کریں ہمارے لیے، تاکہ ہم جو ہے وہ ٹھیک راستہ اور جو غلط راستہ ہے اس میں ڈفرینس کر سکیں کہ یہ کون سا صحیح راستہ ہے جو ہمیں ڈائریکٹ اللہ کی طرف لے جائے گا، اور کون سا ایسا راستہ ہے کہ جو کہ ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ سو ہم نے اس میں ڈفرینس کرنا ہے، کس کے تھرو؟ اللہ کی آیات پڑھ کے، اللہ کے دین کو سمجھ کے انشاءاللہ، اور ہم یہ کریں گے لازمی۔